بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اذا، اسے اپنے لمبا کرنا ہے، ذال کا خیال رکھنا ہے، اسے زا نہ پڑھیے گا۔ اذا، بہت نرمی کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا، جاء نصر اللہ، جاء، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک لفظ میں ہے، یہاں مد ہے، بڑی مد جس کو کہا جاتا ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو آپ لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیے گا۔ جاء، آگے نصر اللہ، نصر اللہ، صاد موٹا رکھیے گا، لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے را کی اوپر پیش ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کے اس کو ادا کریں گے۔ کیسے؟ نصر اللہ، نصر اللہ۔ جی آگے، والفتح، یہاں پہ آخر میں ہا ہے اور ہا کا خیال رکھیے گا، اس سے آپ نے فتح ایسے نہیں کرنا، فتح یہ درست نہیں ہے بلکہ فتح، والفتح۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جی یہاں پہ وَرَأَيْ، یہاں را موٹا رکھیے گا اور اس کے بعد یائے لین ہے، نرمی سے پڑھیے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پہ آپ کا جو ہے غنہ آپ کیجیے گا۔ جہاں بھی نون کے اوپر شد ہو، میم کے اوپر شد ہو، وہاں غنہ ہوتا ہے۔ غنہ مطلب آواز ناک میں جائے گی۔ کیسے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آگے يَدْخُلُونَ، ید، اس میں دال ساکن ہے تو دال کی آواز ڈبل ہوگی کیونکہ دال حروف قلقلہ میں ہے۔ يَدْخُلُونَ، آگے فی دین اللہ افواجا، یہاں دین اللہ، اس کو اپنے لفظ اللہ کو باریک رکھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے۔ آگے افواجن، لیکن وقف کریں گے تو افواجا۔ جی آخری آیت دیکھیے گا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جی اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ، ہا ہے تو ہا کا خیال رکھیے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بِحَمْدِ رَبِّكَ، رَبِّكَ میں را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے۔ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، وَاسْتَغْفِرْ، اس میں غین کو نہ ہی لگے گا، حروف قلقلہ 5 ہیں اور قاف طا با جیم دال، تو اس میں غین شامل نہیں ہے، غین کو آپ قلقلہ نہ کیجیے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ، اس میں را جو ہے وہ باریک ہوگی، اکثر را کیا ہو جاتی ہے، لوگ اس کو کر دیتے ہیں تو را باریک ہوگی۔ یہاں پہ وقف کریں گے تو آخر میں ہاں ساکن ہو جائے گی، وَاسْتَغْفِرْ، لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گے، آگے ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ، اب یہاں انہو، یہاں نون مشدد، یہاں بھی ہونا ہے، كَانَ تَوَّابًا، واو کے اوپر تشدید ہے، اس سے ذرا مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا، توابن کو وقف میں توابا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت طلب کیجیے، اور یقین جانیے وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر جس مدد اور فتح کا ذکر ہے، اس سے مراد مفسرین کرام کے مطابق مکہ مکرمہ کی فتح ہے، کہ جس وقت مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، یعنی فتح ہو جائے گا، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اسلام کے دامن رحمت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسلام پوری طرح پھیل جائے. تو جس وقت یہ مقصد پورا ہوا تو اس وقت یہ دنیا سے رخصت ہونے کی بھی ایک علامت تھی، ایک نشانی تھی. اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہوا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے حمد کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو استغفار کی تلقین کی جا رہی ہے، یہ تلقین دراصل امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز دن میں 70 دفعہ اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق مکمل ہوا. ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.